السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزارے ہوں گے۔ عزیز طلباء، سوال جواب کی سیریز میں، سوال جواب کی اس کڑی میں آج ہم ایک سبق اور لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہے سبق نمبر 3، جو کہ آپ کے گلزار اردو سے لیا گیا ہے۔ آج ہم اس کا سبق کا خلاصہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں خلاصے کے ساتھ ساتھ سبق کے سوالات بھی اور ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور پسند آنے پر لائک ضرور کریں۔ اور اگر سبق سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو، کوئی سوالات ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کے جواب کے لیے تیار رہتا ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں آج کا سبق نمبر 3، آئی سی ایس انڈین سول سروسز کیا ہے جانتے ہیں۔ دیکھیے سبق کا خلاصہ۔ علی عباس حسینی مشہور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے پریم چند کی طرح گاؤں اور دیہات کی زندگی اور وہاں کے سیدھے سادھے لوگوں پر ان گنت افسانے لکھے ہیں۔ آئی سی ایس بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس میں مصنف نے گاؤں کی سادہ زندگی اور شہری انداز رہائش کا موازنہ کیا ہے، یعنی تلنا کی ہے۔ افسانے کا ہیرو وحید ایک چھوٹے سے گاؤں محمد پور میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بچپن اسی گاؤں میں گزارا۔ 12 سال گاؤں میں رہنے کے بعد وہ الہ آباد چلا گیا، جہاں اس کے دور کے عزیز رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ وہ ایم اے کر کے آئی سی ایس ہو گیا اور اسے مزید تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا گیا۔ وحید 2 سال لندن میں رہا۔ اسی دوران اس کی ملاقات آکسفورڈ میں پڑھنے والی جہاں آرا بیگم سے ہوئی، جو ریاست مہندر پور کی رکن خاص صاحبزادہ شہاب الدین خان کی بیٹی تھی۔ جہاں آرا بیگم کو اس سے محبت ہو گئی اور اس نے اپنے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کیا اور ان کی اجازت سے لندن ہی میں ان کی شادی ہو گئی۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے وحید دلہن کے ساتھ ہندوستان واپس آ گیا، لیکن یہاں وہ اپنے گاؤں نہیں گیا کہ کہیں لوگوں کو اس کی اصلیت نہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وحید دہلی میں وائسرائے کے دفتر میں افسر مقرر ہو گیا تو اس نے گاؤں خط بھیجا کہ مصروفیت کی وجہ سے گھر واپس نہیں آ سکتا اور خرچ بھیجتا رہے گا، اور یہ کہ کسی کو اس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھا باپ دل مسوس کر رہ گیا، یعنی دل دکھی کر کے رہ گیا۔ بوڑھی ماں رو دھو کر چپ ہو گئے اور بھابھی خاموش رہ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا گھر اس قابل نہیں ہے کہ کوئی آئی سی ایس واپس آ کر قیام کرے۔ وہ اسے خوب صحیح سمجھتے تھے کہ ان کا جھونپڑا کسی بیگم بہو کو اتارنے لائق نہیں۔ اس طرح جہاں آرا بیگم نے اپنا سسرال دیکھا اور نہ سسرال دیکھے نہیں ساس دیکھا۔ کیونکہ ان کا گھر جھونپڑی تھا۔ سسر جیٹھ سے ملنے کی نوبت آئی۔ وہی دہلی میں بڑے بڑے آدمیوں سے ملنے جلنے اور والیان ملک کے پارٹیوں، سنیما تھیٹر اور دوسری ایسی مصروفیت میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ اسے اپنے سگے عزیزوں کی ذرا فکر نہیں رہی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ ایک بار وحید کی ماں نے بہو کو ایسا خط لکھا کہ وہ سسرال جانے کو تیار ہو گئی اور شوہر سے کچھ ناراض ہو کر سسرال جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وحید بیوی کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فوراً گھر پیسے بھیجے اور خط میں لکھ دیا کہ باغ کے احاطے میں بنگلہ نما پوش کا جھونپڑا ڈلوا کر اس میں کئی کمرے بنوا دیں۔ چند دن بعد وحید بیگم کے ہمراہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بیگم کے ساتھ کئی سوٹ کیس اور 10-12 ٹرنک ہیں۔ گاڑی چلی تو وحید کو بار بار خیال آتا رہا کہ خدا جانے گھر پر والدین نے بیگم کے لائق کوئی جگہ ہدایت کے مطابق بنوائی یا نہیں۔ محمد پور کا اسٹیشن آیا تو وحید نے بیگم سے کہا کہ یہاں کے رواج کے مطابق پردہ کرنا پڑے گا
تو بیگم اس کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ انہوں نے ایک برقع نکال کر پہن لیا۔ وحید اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیل گاڑی پر سوار ہو کر گھر پہنچا اور بیگم کے لیے اس پر سوار ہو کر وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوئی۔ والدین نے بہو کا روایتی انداز میں استقبال کیا۔ وحید نے رہنے کے لیے مکان دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ سب کچھ بہت سلیقے سے کیا گیا ہے۔ شام کو سب عزیز و اقارب جمع ہوئے اور بہو کو منہ دکھائی وغیرہ پیش کی گئی۔ بہو بھی خان منگا کر ساس، سسر، جیٹ، دیور، بھاوج اور نندوں کے لیے کپڑے، رومال، موزے، عطر، سینٹ وغیرہ پیش کیے۔ وحید سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ اسی دوران حمید نے شرارت کی اور وحید چھوٹے بھائی پر جھپٹ پڑا۔ حمید درخت پر چڑھ گیا تھا، وحید بھی اس کے پیچھے تیزی سے چڑھا۔ بیگم خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے بانس کٹے ہوئے پڑے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر بانس کو دوسرے حصے میں منتقل کر دیا۔ اس دوران وحید کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ باپ کے کہنے پر وہ کپڑے بدلنے اور نہانے کے لیے گیا۔ وہ کچھ شرمندگی کے ساتھ بیگم کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس کی خاص پسند کی ساڑی پہنے کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بڑے شہر کے ماحول اور فضا نے اسے انسانیت کا جامہ اتارنے پر مجبور کر دیا تھا، جس پر اس کی بیگم نے مسکرا کر جواب دیا کہ گاؤں کی فضا نے انسانیت کا جامہ نہیں، ICS کا جامہ اتارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی اب تک وہ ICS بن کر اپنے ماضی سے کترا رہا تھا اور اپنے گھر کے لوگوں کو ہیچ تصور کر رہا تھا، لیکن ماضی کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں یہ باور کرایا ہے کہ مغربی ماحول میں پلی بڑی لڑکی بھی کس طرح اپنے ملک کی جڑوں سے گلی ملی رہتی ہے، اور ایک عہدہ کس طرح کسی انسان کو اتنا احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اپنا ماضی ہی کمتر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ افسانہ قاری کو اپنے پلاٹ میں باندھے رکھتا ہے اور انہیں بہو کا کردار بہت متاثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سی بہو تم سبھی کو ملے۔ سچ ہے، پودے ایک زمین سے نکال کر دوسری زمین پر لگا دینے سے اپنی نوعیت اور جنس نہیں بدل دیتے۔ اس افسانے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اچھی پوزیشن پا کر ہمیں اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے اور کسی احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی انسلٹڈ فیل کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سبق آپ نے پڑھ رکھا ہے، یہ صرف خلاصہ تھا۔ آئیے سوال جواب کی جانب چلتے ہیں۔ سوال: ICS بننے کے بعد وحید میں کیا تبدیلی آئی، کیا بدلاؤ آیا؟ ICS بننے کے بعد وحید میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ بڑے لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے لگا اور اس کے اندر دکھاوا پیدا ہو گیا۔ اسے اپنے گھر اور گاؤں سے شرم آنے لگی اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر کے لوگوں سے دوری بنا لی۔ دوسرا سوال دیکھیے، گاؤں پہنچنے سے پہلے وحید کی کیا کیفیت تھی؟ جواب: گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کی بیگم اس کے گھریلو حالات دیکھ کر ان سب کی غربت سے شرمندہ ہو اور کہیں اس کی پول نہ کھل جائے۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے گھر ٹھیک کرنے کے لیے جو رقم بھیجی تھی اس سے سارے انتظامات صحیح طرح ہوئے یا نہیں۔ اسے یہ فکر بھی دامنگیر تھی کہ اس کی بیگم کو اس کے گھر والے اور گھر والوں کو اس کی بیگم پسند آئیں گی یا نہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، پودے ایک زمین سے نکال کر دوسری زمین میں لگا دینے سے اپنی نوعیت اور جنس نہیں بدلتے، اس فکرے کی وضاحت کیجیے۔ نوعیت کہتے ہیں نیچر کو، پرکرتی کو۔ جواب: اس فکرے میں پودوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آم کے پیڑ کا پودا اگر ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دیا جائے تو وہ آم کا پودا ہی رہتا ہے۔ اس طرح ایک انسان کہیں بھی چلا جائے اس کی فطرت نہیں بدلے گی، وہ انسان ہی رہے گا۔ آم کا پودا ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ گاڑ دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جامن کے باغ میں ڈال دیا جائے تو آم کے پیڑ سے بھی جامن اگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آم کا پیڑ اگر جامن کے باغ میں لگا دیا جائے تو اس سے آم ہی نکلے گا، کیونکہ وہ پیڑ آم کا ہے، جامن کا نہیں۔
सबक का आखिरी सवाल समाअत फरमाएं। बहू बेगम के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब, वहीद की बेगम गरचे एक आला ख़ानदान की खातून थी, लेकिन वो एक शरीफुन नफ्स बीवी थी। उन्हें अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त का ख्याल था। उन्होंने उन सब को कभी नहीं देखा था और ना ही वहीद ने उन सब का तारुफ़ कराया था, लेकिन उन सब के बावजूद जब उसकी सास ने मोहब्बत भरा ख़त लिखा, जिसे पढ़ते ही वो खींची चली आई और साथ ही सब के लिए तोहाइफ जमा है तोहफ़े की, ठीक है, तोहाइफ लेना भी नहीं भूली। उन्होंने अपने ससुराल के हर फ़र्द के लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा ख़रीदा और अपने घर वालों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव की तहज़ीब व माशरत का भी भरपूर ख्याल रखा। जब उन्हें पता चला कि उनके घर वाले पर्दा पसंद करते हैं तो उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बुर्का ख़रीद लिया बल्कि उसे पहना भी। ये सारी बातें उनकी खूबियों को ज़ाहिर करती है कि वो नहायत शरीफ और बहुत अच्छी इंसान थी। ठीक है, इस तरह सवाल जवाब क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनके पास भी जल्द से जल्द कंटेंट पहुंचता रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।